الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا سوچیں کہ آج کل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ توبہ کریں، قرآن پاک پڑھیں ہیں یا پھر سجدہ کریں؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جس کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس انسان کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز بری ہوگی اس کے باقی اعمال بھی بری ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ان اول من يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن بندے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ابھی ایک آپ سے حدیث سنیں گے، سب سے پہلی جب ہم سمجھو کہ کسی جگہ ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں سب سے پہلے. اگر ہم کہیں بھئی ہمیں وہ چیز آتی نہیں ہے تو وہ کہیں گے ہم سمجھو کہ ہمارے انٹرویو ہوتے ہی نہیں ہے. ہم کہ باقی چیزیں ہمیں ساری آتی ہیں لیکن جو مین چیز ہے وہ ہمیں آتی نہیں ہے. تو سب سے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے. اور صرف نماز ایک عبادت نہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر بنی عرش معلیٰ پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 نمازیں گفٹ کی، 50 نمازیں گفٹ کی سب سے پہلے. تو نیچے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے پوچھا بھی آپ کدھر گئے تھے اور آپ کو سمجھو کہ کتنی نمازیں ملیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 50 ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ان کو کم کروائیں. پھر آئے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھو کہ آپ 45 ہو گئے. انہوں نے پھر اس طرح بھیجا، 8 10 بار 9 بار بھیجا. جب آخر میں 5 بار ہوئی تو انہوں نے پھر بھیجا کہ آپ پھر کام کروائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس اب نہیں جاتا. اور سوچیں اس کے بعد آج کل ہم دنیا میں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم 1 منٹ، اللہ تعالیٰ کو پورے دن میں ہم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 18,000 مخلوقات بھیجی، ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف سنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے سمجھو کہ زندگی میں، جو دن میں، ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام، ہم مصروف سے ہم نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 18,000 مخلوقات، چرند پرند، ہوائیں شوائیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے وہ ایک ہمارے لیے لگی ہوئی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہم ادھر مصروف ہو گئے تو ہم 1 گھنٹہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. اور سوچیں آج دنیا میں کاموں کے لیے ہم نکلتے ہیں، موبائل کی وقت، دوستوں کے لیے وقت ہمیں ملتا ہے، باہر جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں. لیکن اللہ جب ہم کوئی کہتا ہے بھائی آؤ نماز کے لیے، کہتا ہے بھائی میرے کپڑے خراب ہیں، میرے یہ مسئلہ ہے، ہم بہانے لگاتے ہیں. تو ہم اپنے گرمان میں سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ناموں کے آج کل مسلمان رہ گئے. اور اذان میں کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، گویا کامیابی نماز ہے، سکون ہے، نجات ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خود عبادت کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ آؤ میری طرف نماز پڑھنے، تمہاری اس میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مخلوقات دیں، اتنی سمجھو کہ ہمارا اپنا حق بنتا تھا کہ ہم پورے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف 1 گھنٹہ کہا ہے کہ 1 گھنٹہ میری عبادت کرو، باقی 23 گھنٹے میں اپنے کام کرو. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلتے. اور جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے رب سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے. آج کل نماز مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے. نماز کفر اور سمجھو کہ مسلمان کے دونوں فرق ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو آدمی نہیں نماز پڑھتا کافر ہو جاتا ہے، کافر میں زمرے میں آ جاتا ہے. اور
آج ہم عہد کریں، میرے ساتھ آپ بھی عہد کریں، جو لوگ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، میں خود بھی عہد کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک دن میں کم از کم، ہم بہت ہی مصروف ہیں، نہیں دے سکتے، ہم 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کو لازمی دیں گے، اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے پوری۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش، یاد رکھیں گے سب سے بڑی کامیابی یہ نماز سب سے بڑی کامیابی ہے، اور نہیں اس میں یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی کامیابی پیسہ نہیں ہے، شہرت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔